بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج میں اللہ کے جس نبی کا قصہ بیان کرنے جا رہا ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے اور اپنی ذات پر یقین دلانے کے لیے 100 سال، جی ہاں 100 سال تک موت کی نیند سلایا اور پھر زندہ کیا اور پھر اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ جی ہاں، آج میں اللہ کے اس پیارے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے جا رہا ہوں، اور اس قصے کے ساتھ ہی جو سلسلہ ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام کے جو حالات زندگی، واقعات اور قصوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، وہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اور حضرت زکریا علیہ السلام سے پہلے مبعوث فرمایا۔ یہ 6 صدی قبل مسیح کی بات ہے، جب بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانیاں اور مشرکانہ حرکتیں بہت تجاوز کر چکی تھیں۔ ہر طرف فساد، لوٹ مار اور ظلم و جبر کا بازار گرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبروں کے ذریعے بنی اسرائیل کو بہت سی تنبیہات فرمائیں کہ اپنی ان کبھی حرکتوں سے باز آ جائیں، ورنہ ان کا حال بھی پچھلی قوموں کی طرح ہوگا اور انہیں عذاب الہی کا سامنا کرنا ہوگا۔ بار بار کی تنبیہات کے باوجود جب ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور ان کی بدعمالیاں روز بروز بڑھتی چلی گئیں، تو قوم عمالقہ کا ایک ظالم و سفاک بادشاہ جس کا نام بخت نصر تھا، بابل سے ایک بڑی فوج کے ساتھ آندھی و طوفان کی طرح راستے کی حکومتوں کو پامال کرتا فلسطین کی طرف بڑھا، اور تھوڑے ہی عرصے میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ توریت کے مطابق 40,000 سے زائد بنی اسرائیل علماء قتل کر دیے گئے، یہاں تک کہ وہاں توریت کا ایک بھی عالم زندہ نہیں رہا۔ اس کے ساتھ ہی بخت نصر نے بنی اسرائیل کے 80,000 افراد کو قیدی بنا لیا اور انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر بابل لے گیا، جن میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے، جو اس وقت بالکل نو عمر تھے۔ بخت نصر کے حکم پر اس کی خونخوار فوج نے بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمام باقیات کو تباہ و برباد کر دیا، عظیم الشان محلات کھنڈرات میں تبدیل کر دیے، ہیکل سلیمانی میں موجود وسیع و عریض اور نادر و نایاب کتب سے مزین کتب خانہ جلا کر راکھ کر دیا، جس میں توریت کے اصل نسخے بھی شامل تھے، نیز تابوت سکینہ بھی کہیں غائب کر دیا۔ توریت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس ظالم و جابر بادشاہ پر عذاب نازل کیا اور اس کی شکل مسخ کر دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک طویل عرصے تک دیگر اسرائیلیوں کی طرح بابل میں قید رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کو منصب نبوت پر سرفراز کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو جب بابل کے اسیری سے نجات ملی تو اللہ کے حکم سے بیت المقدس دوبارہ تشریف لائے۔ اس وقت توریت کا کوئی حافظ زندہ نہیں تھا اور نہ ہی توریت کا کوئی نسخہ موجود تھا۔ آپ علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی کہ اب اللہ کے کلام کو عام لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے، چنانچہ
انہوں نے اسرائیلیوں کو جمع کیا، اور چونکہ آپ علیہ السلام نے بچپن میں ہی توریت حفظ کر لی تھی، لہٰذا اسے ان سب کے سامنے پڑھ کر تحریر کروایا۔ بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ جس وقت انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کیا تو سب کی موجودگی میں آسمان سے 2 چمکتے ہوئے شہاب اترے اور حضرت عزیر علیہ السلام کے سینے میں سما گئے۔ تب حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اثر نو توریت مرتب کر کے عطا فرمائی۔ جب وہ اس اہم کام سے فارغ ہوئے تو بنی اسرائیل نے انتہائی مسرت کا اظہار کیا اور ان کے قلوب میں آپ علیہ السلام کی قدر و منزلت بڑھ گئی، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی یہ محبت و عقیدت گمراہی میں بدل گئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی پیروی کرنے لگے ہیں۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ میں صرف ایک جگہ آپ علیہ السلام کا نام مذکور ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آیت 259 میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، علماء مفسرین کا کہنا ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور پھر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی تھی، اور کہنے لگے اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا اور 100 سال کے لیے پھر اسے اٹھایا، پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے؟ کہنے لگے 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا تم 100 سال اسی طرح اسی حالت میں گزار چکے ہو، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو، یہ تو خراب نہیں ہوئے، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں، پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر پر ہم کس طرح گوشت پوست چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو وہ پکار اٹھا، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں جس شخص کا ذکر ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کی موت کے بعد جب بنی اسرائیل میں واپس آئے تو کیا ہوا، یہ ایک بہت دلچسپ کہانی ہے جو میں اس قصے کے دوسرے حصے میں پیش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔